بزرگان محترم اور برادران عزیز، کل الحمدللہ ہم سب نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عید الفطر منائی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہماری عید قبول فرمائے۔ عید الفطر میں دو لفظ ہے، ایک ہے عید اور دوسرا لفظ ہے الفطر۔ اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے افطار کرنے کی عید، اور افطار کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹا افطار ہوتا ہے اور ایک بڑا افطار ہوتا ہے۔ ہم روزانہ جو افطار کرتے تھے رمضان میں سورج کے غروب ہونے کے بعد، وہ چھوٹا افطار تھا، ایک دن کے روزے کا افطار تھا۔ اور کل ہم نے جو افطار کیا، یعنی ہم نے کل روزہ تو نہیں رکھا، کل کھانے پینے کا دن تھا، الحمدللہ خوب کھائے بھی اور خوب پیے بھی۔ کیا پیے؟ شیر خورما پیے، ادھر ادھر ذہن میں جانا۔ تو کھانے پینے کا دن تھا، کھائے، کل افطار کیا ہم نے، روزہ چھوڑ دیا تھا ہم نے۔ کل روزہ رکھنا حرام تھا۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک تو 2 عیدوں کو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو، اور جو بقرعید عید ہے اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں 11، 12، 13، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی حرام۔ ان 5 دنوں کے علاوہ پورے سال بھر میں کوئی بھی آدمی روزے رکھ سکتا ہے، منت کے رکھے، نفل رکھے، ثواب کے لیے رکھے، رکھ سکتا ہے۔ تو روزانہ ہم جو افطار کرتے تھے رمضان میں مغرب کے وقت، وہ ایک دن کا افطار ہوتا تھا، اسے چھوٹا افطار کہا جاتا ہے۔ اور کل ہم نے جو افطار کیا وہ ایک دن کا افطار نہیں تھا، ایک مہینے کا افطار تھا۔ تو یہ بڑا افطار ہے۔ روزانہ مغرب کے وقت ایک دن کا افطار، ایک روزے کا افطار ہوتا تھا، تو اس وقت بھی ہمیں خوشی ہوتی تھی، لیکن کل جو خوشی ہوئی وہ 1 مہینوں کے روزوں کی افطار کی خوشی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، عید الفطر کا مطلب افطار کرنے کی عید، اور عید کا ترجمہ ایک ہے مطلب ہوتا اور ایک ہوتا ہے اس کا ترجمہ، اس کی میننگ۔ عید کا ترجمہ عموماً خوشی سے کیا جا رہا ہے، یہ اس کے معنی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے۔ عید الفطر کا مطلب افطار کرنے کی خوشی، لیکن عید کے اصلی معنی ہے لوٹنا، عربی زبان میں عاد یعود سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے لوٹنے کے معنی میں؟ تو علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں چونکہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو بندوں پر حرام کر دی گئی تھی روزے کی حالت میں، یا جن نعمتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی روزے کی حالت میں، اب وہ ساری نعمتیں رمضان کے گزرنے کے بعد لوٹ کر آ جاتی ہیں۔ رمضان میں روزے کی حالت میں کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، لیکن جو ہی رمضان گزرا کہ اللہ کی نعمتیں لوٹ کر واپس آ گئی، اس لیے عید کو عید کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ علماء اکرام نے بیان فرمائی، چونکہ عید بار بار لوٹ کر آتی ہے، اس لیے بھی عید کو عید کہا جاتا ہے۔ اور اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کسی عید کا تصور نہیں ہے۔ جمعہ عید المؤمنین ہے کا مطلب یہ عید کی طرح ہے جمعہ،
جس طرح عیدوں میں ہم اہتمام کرتے ہیں بہت ساری سنتوں کا، اسی طرح جمعہ کے دن بھی ایک مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ عید میں ہم کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں، غسل کا اہتمام، مسواک کا اہتمام، خوشبو کا اہتمام، اچھے کپڑوں کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام۔ تو پھر جمعہ کے دن بھی ان چیزوں کا حکم دیا گیا، جمعہ کے دن یہ چیزیں بھی مصنون ہیں، اس لیے جمعہ کیا ہے؟ عید المومنین کہا گیا جمعہ کو۔ میرے اور آپ کی آقا سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا، اور مکمل اسلامی تہذیب چھا گئی، اسلامی تمدن کا غلبہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ مدینے والے سال میں 2 دن عید کے طور پر، تہوار کے طور پر مناتے ہیں، اس میں کھیلتے اور کودتے ہیں۔ آپ نے پوچھا مدینے والوں تم یہ لوگ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا اے اللہ کے رسول، ہم زمانے جاہلیت سے عید کے طور پر یہ 2 دن سال میں مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کھیل کود کا، عیاشی کا اور بیجا تفریح کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں تم سے ختم کر دی۔ اب یہ 2 دنوں کی جگہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 عیدیں مقرر کی گئی ہیں، ایک ہے عید الاضحیٰ اور دوسری عید ہے عید الفطر کی۔ تو عید الفطر کا جو ترجمہ ہوا وہ افطار کرنے کی عید یا افطار کرنے کی خوشی۔ اس موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال ہمیں بتائے جنہیں الحمدللہ کل ہم نے ادا کیا۔ مسواک کرنا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، میٹھی چیز کھانا، صدقہ فطر ادا کرنا، اور تکبیرات تشریف پڑھتے ہوئے جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ عید کی سنتیں ہمیں معلوم تھی اور الحمدللہ ہم نے عمل بھی کیا۔ لیکن سوچنے اور غور اور فکر کرنے کی بات یہ ہے، اسلام میں جتنے احکام ہیں کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہم احکام اسلام پر عقل کی نظر ڈالیں گے تو اس میں سے حکمت کی موتی برآمد ہوگی۔ جیسا کہ عید کے موقع پر بالخصوص مسواک کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہماری منہ کی بدبو سے ایک بڑے مجموعے میں ہم شرکت کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور غسل کا حکم دیا گیا تاکہ ہمارے پسینے کی بدبو دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے۔ خوشبو کا حکم دیا گیا تاکہ ہمارے پاس سے خوشبو آئے، لوگوں کو نفرت نہ ہو بلکہ محبت پیدا ہو، لوگ ایک دوسرے سے جڑے ملے، آپس میں اتحاد پیدا ہو۔ اور اچھے کپڑے پہننے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم ایک بڑے مجموعے میں جا رہے ہو تو تمہارا لباس بھی عمدہ ہونا چاہیے اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، ان سنتوں پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں لوگوں کا اتنا خیال کیا گیا اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنے کے لیے
مسواک کرنے، غسل کرنے، اچھے کپڑے پہننے، خوشبو لگانے کا حکم دیا گیا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہم سے۔ جب اسلام میں اتنی نرمی ہے اور اتنی مہربانی ہے تو غور کیجئے کہ پھر اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنی زبان سے ہم دوسروں کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ اور پیر اور جسم کے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ ہمارے اعضائے بدن سے، ہماری زبان سے بالخصوص دوسرے پہ محفوظ ہو، وہ ہے مسلمان۔ اور عیدگاہ پہنچنے سے پہلے یہ بھی تو سنت ہے صدقہ فطر ادا کر کے جائیں تاکہ ہمارے روزے پاک اور صاف ہو جائے غیر ضروری چیزوں سے۔ اور دوسری حکمت صدقہ فطر کی یہ بیان کی گئی کہ عید میں غریب لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، مسجد تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں چند بچوں کو دیکھا کہ کھیل رہے اور ایک بچہ ایک جگہ اداس بیٹھا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹا تم اداس کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، آج میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی بازار سے نئے کپڑے خرید کر لاتا، اور میری ماں زندہ ہوتی تو وہ مجھے پانی نہلا کر نئے کپڑے پہنا دی، اس لیے اداس ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس یتیم کو اٹھا لیا، گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اس بچے کو نہلا دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی چادر مبارک کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے کا ازار بنایا اور دوسرے کو اس کا کرتا بنا کر اسے پہنایا اور اپنے کاندھوں پر اٹھا کر مسجد نبوی کی طرف چلنے لگے۔ جب اس جگہ دوبارہ پہنچے جہاں اور بھی بچے کھیل رہے تھے، جب بچوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کاندھوں پر اس یتیم کو سوار دیکھا تو مارے حسرت اور تمنا کے کہنے لگے اے کاش کہ ہم بھی یتیم ہوتے تو آج اللہ کے نبی کے کاندھوں پر سوار ہوتے۔ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا نام عید ہے، دوسروں کے غموں کو تقسیم کرنے کا نام عید ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا نام عید ہے، اپنے گناہوں پر رونے کا نام عید ہے۔ کچھ لوگ عید کے دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ پوچھنے لگے امیر المومنین عید کا دن تو خوشی کا ہوتا ہے، یہ گریا و زاری، یہ رونا گڑ گڑانا کیا ہے؟ فرمانے لگے ہاں ہاذا یوم العید ہاذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ جن کے روزے، جن کی تراویح، جن کی عبادت قبول ہو جائے ان کے لیے یہ عید کا دن ہے، اور جن کے روزے، جن کی تراویح اور جن کی عبادت بارگاہ الہی میں شرف قبولیت حاصل نہ کرے ان کے لیے یہ وعید کا دن ہے۔ اور عمر آج اس لیے رو رہا ہے کہ پتا نہیں کہ عمر کے روزے اور تراویح اور عبادات رمضان بارگاہ الہی میں قبول ہے یا پھر مردود ہے۔ اس لیے لا ادری ام من المقبولین ام من المترددین، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مترددین میں سے ہوں۔ صحابہ کی عیدیں پڑھنے سے رونا آتا ہے۔ آج عید کا مطلب ہم نے خوشی رکھ دیا اور خوشی میں ہم نے سمجھا ہمارے لیے سب چیزیں جائز ہے۔ نہیں، مومن جب خوشی میں ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض تھی، لیکن جب عید خوشی کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز بڑھا دی کہ کہا
جاؤ عیدگاہ جا کر کے ایک اور نماز زیادہ پڑھ کر. یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ایک دو واقعے آج پڑھنے کو ملے. آنکھیں کھل گئی، دل رونے لگا. صحابہ کی عیدیں کیسی تھی، ہمارے بزرگوں کی عیدیں کیسی تھی اور ہماری عیدیں کیسی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں خدمت میں پہنچی اور کہنے لگی ابو جان کیا آپ ہمارے لیے نئے کپڑے نہیں لائیں گے؟ ارشاد فرمایا کہ بیٹی عید کے لیے نئے کپڑے ضروری تو نہیں ہے. بیٹیوں نے کہا کہ جی ہاں عید کے لیے نئے کپڑے تو ضروری نہیں ہے، لیکن دنیا کیا کہے گی. یہ دیکھو امیر المومنین کی شہزادیاں ہیں، پرانے کپڑوں میں ملبوس ہیں. جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹیوں کی یہ بات سنی، بیت المال کے خازن کو بلایا اور کہا کہ میری 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی ادا کر دی جائے. اور وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا خزانچی تھا بیت المال کا. کہنے لگا امیر المومنین 1 مہینے کی گارنٹی کیا ہے، زندگی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں. رونے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیٹیوں کو بلایا اور فرمایا کہ بیٹیوں اللہ کو راضی کرو، اللہ کی رضا اصل عید ہے. افسوس کہ میں تمہارے لیے نئے کپڑے نہیں خرید سکتا. بیٹیاں خاموش ہو گئی. اگر آج کی عورتوں کو نئے کپڑے لا کر آپ نہ دے، ہماری عید ہو سکتی ہے؟ آپ بولے کہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کبھی گھر میں اس کا بھی تجربہ کر کے دیکھ لو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک عید پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو، شہزادے کو پرانے کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا کہ بیٹا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم آج پرانے کپڑوں میں ہو. صاحبزادے نے کہا کہ والد محترم اس میں افسوس کی بات کیا ہے، اصل عید تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے کام کیے جائے، اور اصل عید یہ ہے جس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے. یہی میرے لیے عید ہے. تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، عید الفطر کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، یہ مہینہ چل رہا ہے شوال المکرم کا. شوال المکرم میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے شوال کا اور دوسرا ہے مکرم کا. مکرم کے معنی معزز کی آتے ہیں. زمانے جاہلیت میں شوال کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ یہ ماہ منحوس نہیں ہے، ماہ مکرم ہے. اسی مہینے میں رحمت عالم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرما کر یہ بتا دیا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے بلکہ عظیم مہینہ ہے. اور دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے شوال کا، اور شوال کے کئی معنی، اور ایک معنی شوال کا ہے اٹھ جانا، بلند ہو جانا. علماء اکرام بیان فرماتے ہیں چونکہ رمضان المبارک کی عبادتوں کی وجہ سے مومن کے گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں اور مومن کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اس کا مقام بلند کر دیا جاتا ہے، اس کا رتبہ اٹھا دیا جاتا ہے. اسی لیے اس مہینے کو شوال کا مہینہ کہا گیا. اور یہ مہینہ اس لیے بھی بہت بڑا ہے. آپ غور کیجئے کہ یہ مہینہ کون سے مہینے سے ٹچ ہے؟ رمضان کے مہینے سے ٹچ ہے، رمضان کے مہینے سے ملا ہوا ہے. تو جو مہینہ رمضان جیسے مبارک مہینے سے ٹچ ہو، ملا ہوا ہو، وہ مہینہ کتنا عظیم اور بڑا ہوگا اندازہ لگائے.
اور جب ہم قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، تو حج کے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ شوال کا مہینہ ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا عظیم مہینہ۔ جب ہم روزے مکمل کرنے کے بعد مغرب میں آسمان پر چاند دیکھتے ہیں تو وہ رمضان کا چاند نہیں ہوتا بلکہ شوال کا چاند ہوتا ہے، اور جو اس کے بعد پہلی رات ہوتی ہے اسے ہم تو چاند رات کہتے ہیں۔ یہ لفظ ختم کر دینا چاہیے۔ اسلام نے کہا کہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام والی رات ہے۔ اس رات میں روزے داروں کو روزہ رکھنے پر، تراویح پڑھنے والوں کو تراویح ادا کرنے پر، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو اعتکاف کی عبادت کی تکمیل پر، زکات دینے والوں کو زکات کی ادائیگی پر فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ثواب دے دیتے ہیں، انعامات تقسیم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ آپ مجھے بتائیے کہ لیلۃ الجائزہ کون سے مہینے میں ہے؟ تو جواب یہی آئے گا، وہ شوال ہی کے مہینے میں۔ اور تو اور مجھے آپ یہ بتاؤ کہ وہ مہینہ کون سا ہے جس میں ہم اسلام کی سب سے بڑی عید مناتے ہیں، عید الفطر؟ وہ کون سے مہینے میں ہم مناتے ہیں؟ شوال کی پہلی تاریخ کو، یکم شوال کو عید الفطر ادا کی جاتی ہے۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو اس میں لیلۃ الجائزہ کیوں مقرر کی گئی؟ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا عید الفطر کیوں مقرر کی گئی؟ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو پھر حج کے مہینوں میں اس مہینے کو کیوں شامل کیا گیا؟ اور تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے مہینے میں فوراً جو 6 روزے رکھے گا اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر، رواه مسلم او كما قال۔ اور عید کے دوسرے دن بھی یہ سلسلہ چل سکتا ہے۔ اگر اتباع سے نہ رکھے ہو تو شوال کے پہلے عشرے میں نہ ہو تو دوسرے عشرے میں نہ ہو تو تیسرے عشرے میں تک بھی گنجائش ہے شوال کے 6 روزے رکھنے کی۔ اور لگاتار رکھنا افضل اور بہتر ہے۔ اگر کوئی لگاتار رکھ نہ سکا، بیچ میں 1-2 دن چھوٹ گئے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ اس طور پر بھی شوال کے 6 روزے رکھے جا سکتے۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ عید الفطر کی حکمتیں، نصیحتیں ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہونے کا حکم دیا گیا، دوسروں کے غموں کو بانٹنے کا حکم دیا گیا۔ میں شروع میں آپ کے سامنے عید الفطر کی سنتوں کی حکمتیں بیان کر رہا۔ عید الفطر کی سنتوں میں ایک عظیم سنت یہ بھی ہے کہ نماز عید بستی سے باہر نکل کر کسی کھلے میدان میں ادا کی جائے۔ یہ سنت مؤکدہ۔ اگر کوئی مجبوری ہو، بارش ہو رہی ہو یا فساد ہو یا اس سے پہلے لاک ڈاؤن ہو چکا تھا، ایسی مجبوریوں میں گھروں میں مسجدوں میں عید کی نمازیں ادا کرنے کی گنجائش ہے، ورنہ اصل سنت یہ ہے کہ بستی سے باہر نکل کر عیدگاہ میں کھلے میدان میں نماز عید ادا کی جائے۔ تو اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں، چاہے وہ سنت ہو کون سی کہ عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس لوٹنا، یا پھر یہ سنت ہو کہ عیدگاہ میں جا کر نماز عید ادا کرنا، ان دونوں سنتوں کی حکمت یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو، مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہو، مسلمان ایک ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ فرض نماز کا حکم گھروں میں ادا کرنے کا کو بھی دیا جا سکتا ہے، گھروں سے نکال کر مسجدوں میں لایا گیا تاکہ اجتماعیت پیدا ہو۔ پھر مسجدوں سے نکال کر سال کے 2 موقع میں عیدگاہ کے اندر بھیجا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو۔ پھر وہاں سے نکال کر
حج پر بلایا جا رہا ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کو، تمام ممالک کے مسلمانوں کو، تاکہ مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا ہو، مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، مسلمانوں میں انتشار نہ ہو اور مسلمانوں میں لڑائی اور جھگڑے نہ ہو۔ جب مسلمان اتحاد کے ساتھ جئیں گے، مسلمان ایک ہوں گے تو ہی اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اگر ہماری صفیں منتشر ہو گئی، ہم میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو پھر ہمارے دشمنوں کو ہمیں مارنے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی موت آپ خود ہی مر جائیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید بھی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کریں۔ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، علماء اکرام نے بیان فرمایا یہ راستے بدلنا بھی اس لیے ہے تاکہ ہماری تعداد دیکھ کر ہمارے دشمنوں پر رعب طاری ہو، خوف طاری ہو کہ یہ کثیر تعداد میں ہے، ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے۔ یہ ہے عید کی سنتوں کی حکمتیں اور مصلحتیں جو علماء اکرام نے بیان فرمائی۔ عید کے موقع پر اور بھی بہت ساری چیزیں، رسمیں انجام دی جا رہی ہیں۔ رسموں کو ختم کر کے ہمیں حقیقت کے اندر آنا ہے، خرافات کو ختم کر کے اصلیت میں آنا ہے، ہر حکم کو معلوم کرنا اور اس کی حکمت کو معلوم کرنا ضروری ہے۔